مہربانی خواجہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس احتجاجی جلسے میں شریک بلوچستان کے مختلف اضلاعوں سے آئے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، آج کے اس احتجاجی جلسے میں شامل بلوچ، پشتون، ہزارہ اور بلوچستانی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاؤ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستوں، بی ایس او کے ساتھیوں، نواب امان اللہ زہری کے فرزندگان، بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں، پتہ نہیں تقریر میں اردو میں کروں یا کسی اور، کیونکہ آج کل ہماری جالاوان کی اردو ایسی ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابو نواب نوروز کے فرزند نواب میر امان اللہ زہری، نوابزادہ مردان مشرف زہری اور سکندر بلوچ کو 30 سالہ میری اور نواب امان اللہ کی جو ایک سیاسی دوستی تھی. بلوچستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبائل آباد ہیں. ہر قبیلے کا اپنا احترام ہے. ہماری نگاہ میں بلوچستان میں بسنے والا ہر وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے. چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، نہ کہ صرف اس کی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ بلوچیت کی وجہ سے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. آج کا یہ جلسہ کسی قبیلے کی ذیلی شاخ کے لیے منعقد نہیں کیا گیا. آج کا جلسہ نہ ہی قبائلی جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے یا بھڑکانے کے لیے رکھا گیا ہے. آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل موجود ہیں. آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی مختلف اقوام موجود ہیں. آج کے اس جلسے میں تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں. آج اس سے پہلے کہ میں ان وجوہات کی طرف جاؤں، میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نواب امان اللہ زہری کا قتل کیا کیوں گیا. یہ سازشیں آج کی نہیں ہیں، یہ کئی عرصوں سے چل رہی ہیں. جنرل مشرف سے لے کر جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک بلوچستان کے قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی. اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کے حاکموں نے ہمیں اور آپ کو دست گریبان کیا. لیکن یہ جو زہری کا جو واقعہ ہوا ہے،
اس کو اگر کوئی قبائلی رنجش کا نام دیتا ہے وہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ سیاسی قتل ہے. اور یہ سیاسی قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نواب امان اللہ زہری نہ کہ صرف آج 1988 سے لے کر اس وقت بلوچستان نیشنل موومنٹ کا جو ہے اس نے بیرک وہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جب بلوچستان نیشنل پارٹی تقسیم ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کو دباؤ کے تحت یا لالچ کے تحت جو ہے ہم سے توڑ کر اپنی صفوں میں شامل کیا جائے، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں. ان کی سوچ، ان کی فکر جو ہے اس بات کی دلیل ہے، گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ ناکام ہو گئے اور نواب امان اللہ اور اس کے فرزندوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اور کامیاب ہوئے. ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی فرسودہ نظام کو قائم کرنے کے لیے ظالمیت کا جو ہے بازار گرم کیا ہوا تھا، نواب امان اللہ جو ہے ان کی آنکھوں میں چھپتا تھا. نواب امان اللہ نے ہمیشہ بابو نوروز خان کی سیاست کا علم بلند کیا، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا. بلوچستان نیشنل پارٹی نے مختلف ادوار میں جب زاری میں جلسے کیے تو ان کو دھمکیاں ملتی تھی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی چھوڑو، جہاں پہ بھی تم چاہو ہم تمہارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ لوگوں کو، کافی دوستوں کو یہاں پہ یاد ہوگا نہیں ہوگا کہ 2002 میں جب بلوچستان نیشنل پارٹی کا مرکزی کونسل سیشن سائنس کالج کے میدان میں منعقد ہوا تھا اور پہلی مرتبہ جب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا صدر منتخب کیا گیا تھا، میں نے آپ لوگوں سے یہ دعا کی تھی، التجا کی تھی کہ میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ ہمارے کفن پہ اگر جھنڈا ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا ہو. اور ہمارے شہیدوں نے، ہمارے شہداؤں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ زندہ بھی تھے تو ان کے ہاتھ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کا بیرک تھا، جب ان کو کفن اڑایا گیا تو اس وقت بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کا جھنڈا جو ان کے کفن پہ لپٹا ہوا تھا. گزشتہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد لایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ حکومت ختم کی گئی، یہ نواب امان اللہ اور اس کے فرزندوں کا جو قتل ہے اس حکومت کے خاتمے کا بدلہ ہے. 2018 کے الیکشن میں جو ابھی الیکشن گزرے ہیں، زہری کے تمام پولنگوں سے ان لوگوں کو، ان کی پارٹیوں کو جو شکست ہوئی اور اس میں بڑا کردار نواب امان اللہ، ان کے ساتھیوں اور صدام نصیر موسیانی کا تھا. یہ اس کا بدلہ لیا گیا ہے ہم سے اور آپ سے. اور اس کو قبائلی رنگ دیا جا رہا ہے. آج کے اس اجتماع میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف اضلاع سے لوگ آئے ہیں. یوب سے لے کر پشین سے لے کر موسیٰ خیل سے لے کر زیارت سے لے کر ڈیرہ بگٹی سے لے کر کولو سے لے کر نصیر آباد سے لے کر سبی سے لے کے ساراوان سے لے کر جالاوان سے لے کر مکران کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. آج یہ اجتماع یہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ صرف میں نہیں کر رہا، کوئی ایک قبیلہ نہیں کر رہا، کوئی ایک قبیلے کی ذیلی شاخ نہیں کر رہی. یہ بلوچستان میں برسنے والا مظلوم
ہر محکوم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نواب امان اللہ زہری اور اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں کو جو قاتل ہوں ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ حکمرانوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر علاقائی جنگیں کرائیں، یہاں پہ قبائلی جھگڑے کرائیں، یہاں پہ لسانی طور پر لوگوں کو لڑایا گیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کر لوگوں کو لڑایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ رہا ہے کہ ہم اور آپ ان جھگڑوں میں الجھے رہیں، ہم اور آپ انہی جنجالوں میں الجھے رہیں، اور حکمران ہمیں اور آپ کو لوٹ کر ہمیں اور ہماری اور آپ کی مالی دولتوں کو، ہماری سرزمین کو سر عام نیلام کر کر اس سے جو ہے عیش اور عشرتوں کی جو ہے زندگی گزاریں۔ ہر قبائلی جھگڑے کے پیچھے ان کے پیروں کے نشان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کے حکمرانوں کے دہلیز تک جا کے پہنچتے ہیں۔ وہ سیاسی قوتیں، وہ قبائلی لوگ جنہوں نے بلوچستان کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کیا یا انہوں نے ایک اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، ان کو بلوچستان کی سیاست سے ہٹانے کے لیے ہر وقت قبائلی لوگوں کا کندھا استعمال کیا گیا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے، آج کا جو ہمیں واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ کندھا قبائلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گولی مینوفیکچر کہاں ہوتی ہے؟ بلوچستان میں لوگوں میں جو ہے مایوسی پھیلانے کے لیے، بلوچستان کے لوگوں کے درمیان جو نفرتیں پھیلانے کے لیے انہوں نے جو مختلف ہتھ کنڈے مختلف ادوار میں استعمال کیے، لیکن آج آپ لوگوں کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، پتہ نہیں وہ محسوس کریں نہ کریں، لیکن آج کا یہ جمع غفیر ان لوگوں کے منہ پر جو ایک ایسا تماچا ہے جو باعث ہے کہ وہ ہفت پشتوں تک اس تماچے کی جو ہے درد جو ہے محسوس کرتے رہیں۔ ہمیں جمہوری سیاست سے روکنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا گئے ہیں۔ نیب کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے قیادت کو جو ہے جیلوں میں ڈالا گیا، بلوچستان میں فوجی آپریشن کیے گئے، لیکن آفرین اس قوم کو جو 5 ملٹری آپریشن اور ہزاروں لاشوں کو کندھوں پر اٹھانے کے باوجود آج بھی بلوچستان کا وہ نام جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے ہٹانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا کوئی ان سے۔ آفرین اس قوم کو جو ہر وقت بلوچستان کا نام اور بلوچستان کا بیرک جو ہے مشکل حالاتوں میں جو بلند کیے ہوئے ہیں۔ نیب کی حکومت کے خاتمے کے بعد 1998 میں جب ہماری حکومت بنی، ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشوں کے انبار بنائے گئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بنے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اس کو 2 لخت کیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن وہ سازشی عناصر جنہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو تقسیم کیا، آج ان کی حالت دیکھیں کتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا تو کوئی وہاں گرا، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔
بلوچستان نیشنل پارٹی اب ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی. بلوچستان نیشنل پارٹی ایک جد و جہد کا نام ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی ایک فکر کا نام ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سوچ کا نام ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی ایک نظریے کا نام ہے. جو کوئی نظریہ پیدا کرتا ہے تو دنیا کی طاقتور قوتیں یہاں تک کہ نظریے کو جو ہے ایٹم بم تک جیسی طاقت جو ہے ختم نہیں کر سکتی. بلوچستان نیشنل پارٹی اب بلوچستان کے لوگوں میں, چاہے وہ بلوچ ہو, پشتون ہو, ہزارہ ہو یا بلوچستانی ہو, اب ان کے رگوں میں اور دلوں میں جو ہے پھیل چکا ہے. دو ہزار دو سے لے کر اور آج دن تک ہمارے کتنے کارکنوں کو شہید نہیں کیا گیا. ہمارے بازو کاٹ دیے گئے. حکمران یہ سمجھے کہ ان کے بازو میں یہ اپاہج ہو جائیں گے. ایک بہت بڑا نقصان ہمیں ملا. ہماری اچھی ایک قیادت, ہمارے بہترین کارکن ہم سے جدا کر دیے گئے, لیکن ہماری زبان وہ نہ کاٹ سکے. آج بھی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چاہے کارکن ہو, چاہے ان کی قیادت ہو, جلسوں سے لے کر پاکستان کے ایوان تک بلوچستان کا نعرہ لگا رہے ہیں. حبیب جالب کو ہم سے جدا کر دیا گیا. شہید نوردین کو ہم سے جدا کر دیا گیا. حاجی عطا اللہ کو ہم سے جدا کر دیا گیا. عبد الرحمن کو ہم سے جدا کر دیا گیا. عزیز کو ہم سے جدا کر دیا گیا. حاجی لیاقت کو ہم سے جدا کر دیا گیا. سلام ایڈوکیٹ اور اس کی معصوم بچی کو ہم سے جدا کر دیا گیا. نصیر لانگو کو ہم سے جدا کر دیا گیا. ہر گھر میں ہمارے ماتم کھڑا کیا گیا. کئی لوگ ساتھی اب تک ہمارے گم ہیں, لیکن ہم نے بلوچستان کا بیرک اور بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو ہے اپنی جد و جہد سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹی اور نہ ہی ہم ہٹیں گے. بی این پی ایک قومی جمہوری پارٹی ہے. یہ تمام کے تمام جو آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس لشکر کا حصہ ہیں جس لشکر نے جو ہے کہ بلوچستان کے حقوق کی حصولی کے آخری مراحل تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور اس لشکر کا میں سپہ سالار مجھے آپ نے بنایا ہے, اور یہ میرا حق فرض بنتا ہے, یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کاروان کے سپاہیوں کی حفاظت, ان کی ماؤں بہنوں کی ننگ و ناموس, ان کی عزت, ان کی غیرت کی جو ہے میں حفاظت کروں. چاہے اس کے لیے مجھے کارکنوں کی قربانی دینی پڑے, اپنی قربانی دینی پڑے, اپنی اولادوں کی قربانی دینی پڑے, انشاءاللہ تعالی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہم سے لوگ گلا کرتے ہیں, ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد میں جا کے بلوچستان کا سودا کیا ہے. سودا گروہ کی زبان سے جو یہ سودا اچھا نہیں لگتا. کیا سودا کیا ہم نے؟ آئیں بتائیں تو صحیح. سودے میں کچھ لیا ہوگا ہم نے نا. سودے میں ہم نے کندھوں پر لاشیں اٹھائی ہیں, سودا ہے. چار ڈلے ایک ماں کی آنکھوں سے وہ ٹپکتے ہوئے آنسو میں نے روکے ہوئے, تو قسم خدا کی میں ہر وقت یہ سودا کروں گا.
اگر بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم نے سودا کیا ہے تو آخری دم تک میرے کارکن یہ سودا کرتے ہیں۔ بلوچستان کی عظمت اور بلوچستان کی نام و ناموس کی بلندی کے لیے اس کے نام کا سودا ہے، تو یہ سودا میرے باپ نے بھی کیا ہے، میں بھی کروں گا، میری اولادیں بھی کرتی رہیں گی۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام آباد میں ٹکوں کے باؤ اپنا ضمیر بھیجا، وزارتوں کے عوض اپنا ننگ و ناموس گروی رکھا، وزارتوں اعلیٰ کے عوض آؤ اپنے سودے اور میرے سودے میں جو ترازو میں تول کے دیکھو کہ کس کا سودا جو ہے غیرت کا سودا ہے، کس کا سودا جو ہے بے غیرتی کا سودا ہے۔ ہم تمام کے تمام آج جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے سیاسی لوگ بھی ہیں، قبائلی بھی ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں، ہماری ایک پہچان ہے، لیکن قبائلی لوگ اس سر پر باندھتے ہیں وہ شخص جو اس قبائل کی حفاظت کے لائق ہو۔ ہمارے قبائلی لوگ اس شخص کے سر پر دستار باندھتے ہیں جو نہ کہ صرف اس قبیلے کی بلکہ ہمسائے کی قبیلوں کی جو ہے ننگ و ناموس اور عزت کی جو ہے حفاظت کے جو ہے وہ قابل ہو۔ ہمارے قبائل کے لوگ اس سر پر دستار باندھتے ہیں